منتظمین صاحبان اور ٹیکسلا احاطہ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں اور میرے ساتھ ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل چودھری احسن اقبال صاحب، عباسی صاحب، ملک ابرار صاحب، آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو دعوت دیں کہ آپ نے 28 مارچ کو، یہ پہلے 26 تاریخ تھی لیکن اسے اب 2 دن آگے کیا گیا ہے، 25 کو قومی اسمبلی کے اجلاس کی وجہ سے اور 24 کو سپریم کورٹ میں جو سماعت ہو رہی ہے، کہ اب انشاءاللہ تعالی 26 کو جو ہے وہ لانگ مارچ کا قافلہ جو ہے وہ لاہور سے چلے گا، مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز صاحب اس کی قیادت کریں گے، اور یہ لانگ مارچ 28 مارچ کو انشاءاللہ تعالی شام کو مری روڈ پہ آ کے جو ہے وہ وہاں پہ آپ سب ہمارے ساتھ جو ہے وہ لانگ مارچ کے شرکاء کا استقبال کریں گے، اور وہاں پہ تمام قائدین، جس میں پی ڈی ایم کے قائدین، تمام جماعتوں کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت وہاں پہ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آپ سب دوستوں نے اسی بھرپور انداز سے اور اتنے ہی پرجوش انداز میں جس طرح سے آج آپ نے اس عظیم الشان ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا ہے، آپ نے وہاں پہ تشریف لانی ہے۔ آج یوم پاکستان ہے اور پاکستان کو معرض وجود میں آئے 75 سال ہو گئے ہیں۔ ان 75 سالوں میں 2 مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ جائے اور پاکستان بھی دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہو جائے جو ترقی پذیر نہیں بلکہ ترقی یافتہ ملک ہیں، جہاں پہ عوام خوشحال ہیں، اور اس ملک اور ان ملکوں نے اپنے مسائل کے اوپر قابو پا لیا ہے۔ لیکن دونوں مرتبہ ایک سازش کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون کو اور میاں نواز شریف کو روکا گیا، اور اس ملک اور اس قوم سے دھوکہ کیا گیا، فراڈ کیا گیا، ظلم کیا گیا۔ یہ 20-22 سال کی بات ہے کہ جب ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے اور اسی دن 11 مئی 1998 کو آپ میں سے بہت سارے بزرگوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ ایل کے اڈوانی اس وقت وزیر داخلہ تھا ہندوستان کا، تو اس نے کہا آ کے ٹیلی ویژن پہ کہ اب پاکستان کو ہندوستان سے بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، پاکستانی قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب ہم ایٹمی قوت ہیں، ہمارے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے۔ پوری قوم فکر مند تھی
افسوس میں تھی کہ ہندوستان نے، جس نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اب وہ ایٹمی قوت بن گیا ہے، اب وہ ہمارا کیا حشر کرے گا۔ اس وقت پاکستان کی قیادت ایک ایسے غیرت مند اور بہادر انسان کے پاس تھی کہ اس نے اس وقت پاکستان کی عزت اور پاکستانی قوم کی غیرت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان دنیا کی ایٹمی قوت بنا۔ پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا۔ اس کے بعد آج تک ہندوستان کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے، کیونکہ 2 ایٹمی قوتوں میں جنگ کا نتیجہ دونوں کی تباہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ہندوستان ہو سکتا تھا کہ اگر پاکستان کے پاس یہ قوت نہ ہوتی تو خاکم بدہن ہندوستان اب تک جس طرح سے پہلے اس نے پاکستان کو 2 لخت کیا، ہمارے ساتھ وہ اور بھی زیادتی کا مرتکب ہوتا۔ اس وقت امریکہ کے صدر نے 5 ٹیلی فون کیے کہ خبردار اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، کیونکہ دنیا کو کوئی مسلمان ملک ایٹمی قوت کے طور پہ گوارا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت اتنی طاقت تھی کہ پاکستان نے پوری دنیا کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے اپنی عزت اور غیرت کا فیصلہ کیا۔ اس وقت پوری دنیا کے اخبار اور پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد اب جو ہے وہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک سازش، ایک دھوکہ اس قوم کے ساتھ، ایک ظلم اس قوم کے ساتھ، اور 12 اکتوبر 99 آ گیا۔ کہا گیا کہ جی ہم کرپشن کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس ملک میں صحیح جمہوریت لے کے آئیں گے، ہم اس ملک سے کرپشن ختم کریں گے۔ یہی ایک نعرہ ہے۔ ان فراڈیوں کے پاس، ان ملک دشمنوں کے پاس، ان قوم کے دشمنوں کے پاس ایک ہی نعرہ ہے کہ جی کرپشن ہم ختم کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر حالت یہ ہوئی کہ جب 13 سال بعد جب پاکستان کو دوبارہ قیادت ملی، میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو دوبارہ جو ہے وہ اس ملک میں حکومت ملی، تو اس وقت پاکستان میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، جبکہ 99 میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی نام نہیں جانتا تھا۔ دہشت گردی جو اس وقت کسی کو معلوم تک نہیں تھی، ان 13 سالوں میں دہشت گردوں کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ سوات تک پہنچ گئے ہیں، بس اب اسلام آباد آیا چاہتے ہیں، اب اسلام آباد آنے والے ہیں۔ ایسی حالت میں دوبارہ پاکستان کی قیادت جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ملی، اور 2013 میں میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 باتیں کی جاتی تھی کہ جی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی اگر ختم ہو جائے تو پھر پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر پاکستان آگے بڑھے گا، پھر پاکستان ترقی کرے گا، اور پھر پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک ایٹمی قوت ہے، وہ دنیا کے اوپر اپنا نام پیدا کرے گا۔ صرف 2 مسئلے، ایک لوڈ شیڈنگ اور ایک دہشت گردی۔ آپ مجھے بتائیں
کہ گیا 2013 سے 2017 تک، حالانکہ آپ نے، اس ملک کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور میاں نواز شریف کو 5 سال دیے تھے، لیکن 4 سال میں 2017 تک باوجود اس کے کہ یہی بدبخت جو اس وقت ملک میں آئینی بحران پیدا کرنے پہ تلا ہوا ہے، جو اس وقت جمہوری راستے سے مقابلہ کرنے کی بجائے اب جو ہے وہ پوری قوم کو انتشار اور انارکی میں جو ہے وہ دھکیلنے پہ تلا ہوا ہے، یہ کنٹینر پہ چڑھا رہا، اسے باقاعدہ اس بات کا اندیا دیا گیا کہ تم لگے رہو اس بات کے اوپر تاکہ یہ حکومت کوئی کام نہ کر سکے، لیکن 2017 تک 4 سالوں میں دونوں مسئلے، دہشت گردی بھی ختم ہوئی اور جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوئی، اور آج تک ختم ہے۔ لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا مکمل کلا کما کیا، ان دونوں مسئلوں کو حل کیا اور اس کے بعد ترقی کے سفر کا آغاز کیا، اور پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ 5.8 پہ جا پہنچی۔ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر یہ 6 پہ پہنچ جائے تو اس کے بعد ملک جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا ہے، روزگار پیدا ہوتا ہے، خوشحالی آتی ہے، لوگ جو ہے وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ تو جب یہ وقت آیا تو اس کے بعد دوبارہ پھر 28 جولائی اور ایک وہ بابا رحمتے جو کہ بدبخت انسان اب وہ لانتی بن کے جو ہے وہ چلا پھرتا ہے لوگوں میں، خدا کی قسم وہ کسی محفل میں جاتا ہے، کسی شادی یا کسی فنکشن میں جاتا ہے، خدا کی قسم ہم بھی لاہور کے رہنے والے ہیں، لوگ اسے ہاتھ نہیں ملاتے، لوگ اسے دیکھ کے نفرت کرتے ہیں۔ ایک سازش کے تحت میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، حکومت سے علیحدہ کیا گیا، اور اس بدبخت کے ذریعے سے قوم کو سہانے خواب دکھائے گئے۔ کہا گیا کہ جی 1 کروڑ نوکری دے گا، یہ 50 لاکھ گھر بنائے گا۔ اس کا ایک وزیر ہے جسے لوگ دیکھ کے کوئی اس قسم کی جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا تھا کہ جی عمران خان آئے گی، سب کی فائل منگوائے گی، حالانکہ اس کی اپنی فائل جو ہے وہ ہر وقت عمران خان کے پاس ہوتی ہے، سب کی فائل منگوائے گی اور $200 ارب 3 دن میں پاکستان لائے گی۔ $100 ارب جو ہے وہ قرضہ ادا کر دیں گے اور $100 ارب جو ہے وہ لوگوں پہ لگا دیں گے۔ اس قسم کا جھوٹ بولا گیا، اس قسم کا فراڈ کیا گیا، اور اس آدمی کو، اس نااہل اور نالائق ٹولے کو اس ملک کی قسمت کے اوپر مسلط کیا گیا۔ اسے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، اسے لوگوں نے منتخب نہیں کیا، لیکن اسے مسلط کیا گیا، اور 3.5 سالوں میں میرے بھائیوں، میں بات کو مختصر کرتا ہوں، 3.5-4 سالوں میں اس نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، کوئی عوامی ترقی کا منصوبہ شروع نہیں کیا، کوئی اس کا ویژن نہیں، کوئی اس کی سوچ نہیں، اس کا بس ایک ہی سوچ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، بس یہی باتیں ہیں اس کی، میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسے کوئی سمجھائے یہ تکبر اور یہ متکبر لہجہ جو ہے یہ تو صرف خدا کی ذات کو سزاوار ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ ایک کہے کہ جی میں فلاں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ 4 سال تک اس ملک میں
ایسی پالیسیاں اپنائی گئیں کہ غریب آدمی کا جینا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا. ایسی پالیسیاں اپنائی گئیں کہ ہر چیز جو عام آدمی کی ضرورت میں ہے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ 100 گنا نہیں 200 سے 400 گنا جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا. تو ایسی صورت میں یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ایک جمہوری طریقہ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پیش نہیں کی یا اسے خیال نہیں آیا یا پی ڈی ایم نے یا اور جماعتوں نے پیش نہیں کی, یہ عوام کے مطالبے پہ پیش کی گئی. ہم جدھر بھی جاتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے کہ جی اس بدبخت نو کدوں لاؤں گے, کب اس سے جان چھڑائیں گے. تو یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے اور اب اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیش کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ یہ ایک جمہوری طریقے سے مقابلہ کرے, یہ وہاں اسمبلی کے اندر اپنی اکثریت ثابت کرے اور اگر اکثریت ثابت نہ ہو کر سکے تو پھر باعزت طریقے سے استعفیٰ دے دے. لیکن استعفیٰ تو باعزت لوگ دیے کرتے ہیں. یہ بے عزت اور بے شرم انسان ہے, یہ استعفیٰ نہیں دے گا. اس کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کر کے نکالیں گے. اور اب یہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ آگے سے لڑوں گا, آگے سے میں لڑائی لڑوں گا, اور اس نے جو ہے وہ ایک ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے, وہ ڈنڈے تیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈنڈے لے کے آئیں, انہی ڈنڈوں کے اوپر ان کو کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ لوگوں کو دمکا رہا ہے, یہ پنڈی کا جو شیطان ہے چیدہ ٹلی, یہ کہتا ہے کہ جی پرائیویٹ ملیشیا نہیں بن سکتی, میں اجازت نہیں دوں گا پرائیویٹ ملیشیا کی. اور جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہاں پہ اس نے حملہ کر دیا. JUIF کے 2 MNAs کو گرفتار کر لیا کہ جی ان کے ساتھ تو پرائیویٹ ملیشیا ہے, انصار الاسلام ان کے ساتھ ہے. اور اب اس سے کوئی پوچھے کہ یہ ویڈیوز پورے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, یہ پورے میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں, تو یہ پرائیویٹ ملیشیا نہیں ہے. اس ماں کا تمہیں جو ہے وہ خیال نہیں آ رہا, اسے یہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. یہ جو ٹائیگر فورس والے جو ہے وہ ڈنڈے تیار کر رہے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں, یہ صرف حکومت میں ہونے کی وجہ سے یہ ان کے چونچلے ہیں. یہ ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالی ان کی حکومت ختم ہونے کی دیر ہے. 3 دنوں میں یہ اگر گیدڑ فورس نہ بنا دی تو ہمارا بھی نام نہیں. کوئی ان کی ٹائیگر فورس نہیں ہے. یہ سارے لوٹنے والے لوگ ہیں. انہوں نے ہر جگہ پہ کرپشن کا جو ہے میدان گرم کیا ہوا ہے. پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے 2-2 کروڑ روپے دے کے لوگ DPO اور DC لگ رہے ہیں, اور وہ آگے پھر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے نہ صرف اس ملک کو لوٹا, اس ملک میں کرپشن کے بازار کو جو ہے وہ گرم کیا, بلکہ انہوں نے اس قوم کی سیاسی اقدار اور اخلاقیات کا بھی جو ہے وہ جنازہ نکال دیا. تو اس لیے اب اس قوم کے پاس ان کو مزید برداشت کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ کامیاب ہوگی, اور یہ گیدڑ بھبکیاں جو لگا رہا ہے اور یہ اس طرح سے لوگوں کو مروب کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے, جن لوگوں نے جو اس کی پارٹی سے تھے اور انہوں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی پالیسیوں کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے, ان کے گھروں کے گھیراؤ کروانے اور انہیں جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اب جو ہے وہ میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ لانگ مارچ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے
کہ پورا پنجاب اللہ کے فضل سے لاہور سے لے کے راولپنڈی تک جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا. پورے پنجاب سے قافلے جو ہے اس دن راولپنڈی آئیں گے اور آ کے انشاءاللہ تعالی اس تحریک کی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ اپنی مہر ثابت کریں گے. آپ تمام دوستوں نے بھرپور طریقے سے اس دن راولپنڈی جو ہے وہ آنا ہے اور آ کے جلسہ گاہ کے پنڈال میں بیٹھنا ہے آپ نے, تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ اس جلسہ کی کامیابی اور جو ہمارے قائدین ہیں ان کی تقاریر آپ سن سکیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کی ترقی کا وہی سفر جو 31 مئی 2018 کو روکا تھا, انشاءاللہ تعالی اسے وہیں سے جو ہے وہ شروع کریں گے. پاکستان زندہ باد, میاں نواز شریف زندہ باد.